اسلامی جمعیت طلباء نے گزشتہ 50 سال کے دوران میں تعلیمی اداروں میں لاکھوں طلباء کو متاثر کیا ہے، اور اب یہی نوجوان طلباء اساتذہ، سول افسر، انجینئر، ڈاکٹر، تعلیمی ماہرین اور سرکاری ملازمین کی شکل میں ملک کے مختلف اداروں اور شعبہ جات میں داخل ہو گئے ہیں۔ ملی اور قومی فکر اور حب الوطنی کی جو سوچ انہیں دوران تعلیم جمعیت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، وہ اس کے اثرات عملی زندگی کے تمام شعبوں میں پھیلا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اسلامی اور قومی سوچ کا ایک بہت بڑا دھارا بہہ نکلا ہے، جو نہایت تیزی کے ساتھ ملک کے استحکام اور سالمیت کے لیے مثبت اور تعمیری کردار سر انجام دے رہا ہے۔ یہ از حد ممکن ہے کہ جمعیت کا یہ فکری انقلاب مستقبل میں اتنا پھیل جائے کہ وطن عزیز میں منفی تحریکیں داستان ماضی بن جائیں۔ مشرقی پاکستان میں جہاں علیحدگی کے فتنے اور پرتشدد کمیونسٹ تحریک کا ایندھن بھی طلباء تھے، وہاں ان کے مقابل سالمیت پاکستان اور اسلامی نظریے کی حفاظت کے لیے سر بکف نکلنے والے البدر کے نوجوان بھی طالب علم ہی تھے۔ موجودہ لسانی اور صوبائی عصبیتوں کی لہر میں وطن دشمن اور مرکز گریز قوتوں کا اہم ترین عنصر بھی طلباء پر مشتمل ہے، اور ان کے مقابلے میں بھی طلباء ہی کو آنا پڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ طلباء میں پیدا شدہ فکری خرابی کا جواب دلیل کے ساتھ طلباء ہی دے سکتے ہیں۔ ارباب حکومت جب بھی اس میں ریاستی مشینری استعمال کریں گے تو لازماً تصادم ہوگا جو ان قوتوں کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ کہ ایسٹ پاکستان میں جب میں گیا تو وہاں میں نے سب سے پہلے پروڈکٹ جب مجھے نظر آئی کہ دیکھا کہ یہ کتنے عظیم لوگ، کتنے وفادار لوگ، کتنے زبردست مومن لوگ، تو یہ ایسے کیوں ہیں؟ اس تجسس نے مجھے ان کی طرف کھینچا، اور یہ میرا پہلا رابطہ تھا اسلامی چھتر و شمبوں سے کو دیکھا، اور جب قریب سے دیکھا تو بہت عظیم پایا۔ تو اس حوالے سے میرے محسن ہیں کہ انہوں نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا، اور اس کے بعد میں نے قرآن پڑھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن مجید میں نے بعد میں پڑھا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی ظاہر اور تجسس بڑھتا گیا، اور تجسس بڑھتا گیا، پھر خدا کے فضل و کرم سے پھر میں نے اسلامیات میں ایم اے بھی کیا۔ لیکن ان کو میں اس لیے اپنا محسن گنتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پگڑی پہ چڑھایا۔ 1970 کا عشرہ تاریخ پاکستان میں ایک بہت نازک، اہم اور ہنگامہ خیز دور کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس عرصے میں پاکستان دو لخت ہوا۔ اسی دور نے پاکستان توڑنے والوں کے اپنے وجود کو بھی پاش پاش ہوتے دیکھا۔ منظم ادارے تباہ ہوئے اور ہنگامے برپا کرنے والے منظم ہوئے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد ملک ایک دم سکتے میں آ گیا، اور پھر ایسے لگا جیسے لاوا ابل پڑا ہو اور چٹانیں پھٹنے لگی ہوں۔ اس 10 سالہ دور میں قومی زندگی کا ہر طبقہ نشیب و فراز کے کئی مراحل سے گزرا۔ مایوسی، بے حسی، خوف، نفرت، غم و غصہ، جد و جہد اور قربانی، مگر ایک طبقہ ایسا تھا جو سدا بہار رہا، امید کی کرن کا اور عزم کا نشان رہا، قربانی اور جد و جہد کی علامت رہا، خود حوصلہ مند رہا اور دوسروں کو حوصلہ دلاتا رہا، اور یہ طبقہ تھا طلباء کا۔ یہاں بھی میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے، مجھے اگر کہتا ہے کہ میرے بھائی کو گرفتار کر، کیوں؟ کہتے کہ جی وہ ہندوستان جاتا ہے، پاک فوج کے بارے میں مخبری کرتا ہے، ادھر سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کا مسلسل رابطہ ہے ان کے ساتھ، یہ غداری کر رہا ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہو، اور ان کی یہ جو الزام لگا رہے ہو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کی سزا کیا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے ان کی سزا موت ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں اپنے بھائی کے مرنے کا دکھ نہیں ہوگا؟ کہتا ہے جی ایک بھائی کے مرنے کا کس کو دکھ نہیں ہوتا، لیکن ایسے بھائی کا مر جانا ہی اچھا ہے جو میرے کروڑوں مسلمان بھائیوں کے ساتھ غداری کر رہا ہوں۔ اب یہ چیزیں جب آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے پھر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ پھر میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک نوجوان ایک مارکے میں شہید ہو گیا، اس کا دوسرا بھائی بھی میرے پاس ہی تھا جو شہید ہو گیا۔ ان کو
گاؤں بھجوایا، میں خود جنازہ پڑھنے وہاں گیا، ان کے بھائی کو ساتھ بھیجا میت کے. جو صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے ان سے بعد میں جب تعارف ہو تو پتہ چلا کہ یہ شہید کے والد محترم ہیں. انتہائی پرسکون چہرہ، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اپنا بیٹا قربان کر چکے. خیر وہاں سے جنازہ کے بعد تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا، پھر فارغ ہو کے جب واپس آیا، جب میں واپس کیمپ میں پہنچا ہوں تو کوئی آدھا پونا گھنٹے کے بعد دیکھا تو وہ اس شہید کا بھائی پھر کیمپ میں موجود تھا. اب میں نے کہا کہ بیٹے تمہیں تو میں وہاں چھوڑ کر آیا تھا اور بھائی آپ کے شہید ہو گئے، چند دن گھر میں رہتے، ماں باپ کے پاس ہے، ان کو تسلی دیتے. کہ میرے گھر میں رہنے سے ماں باپ کو کوئی ایسی تسلی نہیں ہونی کہ جو میرے رہنے سے وہاں تسلی ہوگی. ان کی یہ تسلی کام ہے کہ ان کے بیٹا اتنے عظیم مقصد کے لیے قربان ہو گیا، اور جس مقصد کے لیے میرا بھائی قربان ہوا وہ یہیں رہ کے پورا ہو سکتا ہے، گھر میں نہیں. اب آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت جذبہ ہے ایک نوجوان کا. کیا یہ وہی بات ہی نہیں ہے جو ہم تاریخ میں پڑھتے تھے؟ اگر ایک صف میں میں نوجوان بھرتی کر رہا ہوں اور ایک قد کاٹ میں چھوٹا ذرا دبلا پتلا نوجوان، اور جب میں کمزور بچوں کو پیچھے دھکیلتا ہوں، اور ایک اگر بچہ جم کے کھڑا ہو جائے اور میں اسے کہوں کہ بیٹے تم چھوٹے ہو، اور وہ اپنی ایڑیاں اٹھا لے اور مجھے بنگالی زبان میں کہنے لگے کہ ایک تو بڑا ہوئے گا سے، کہ اب تو بڑا ہو کیوں، ایڑیاں اٹھا کے یوں کر کے پنجوں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک تو بڑا ہوئے گا سے. اور ایک دم اس کی یہ بات مجھے صدیوں پیچھے لے جاتی ہے کہ یہ بات تو آج سے صدیوں پہلے لشکر اسلام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں غزوہ کے لیے، تو ایک بچہ اسی طرح آ کر یہی بات کہتا ہے کہ جی میں بڑا ہوں مجھے ساتھ لے جائیں. تو میں نے اس کو گلے لگا دیا. میں نے کہا بیٹے تم آج بھی بہت بڑے ہو، آج سے صدیوں پہلے بھی بہت بڑے تھے. اور اس کو رکھ لیا، اور واقعتاً اس نے ثابت کیا کہ وہ بہت بڑا تھا. بعد میں وہ بٹالین کمانڈر بنا البدر بٹالین کا، اور اپنے اس ایریا میں جہاں وہ آپریٹ کر رہا ہوتا تھا مفتی بائنی کے لیے اس کا نام بھی ایک خوف تھا. اس کو میں نے حملوں پہ جاتے بھی دیکھے، شیر کی طرح اس کو حملے کرتے دیکھے، اس کو بطور کمانڈر دیکھے انتہائی مخلص بے لوث انسان، اس کو بطور سبارڈینیٹ دیکھا ہے انتہائی مؤدب اور شریف بچہ. اب یہ سارے اوصاف جو ہیں یہ ہم تاریخ میں تو پڑھتے تھے کہ اسلام شروع میں یوں تھا، یقین بھی کرتے تھے، لیکن اینول یقین والی بات نہیں پڑتی. جب ذرا یوں آپ کو سمجھتے ان لوگوں نے تو اینول یقین دیا. 16 دسمبر 1971 کو وہ بدقسمت گھڑی اور منحوس خبر آئی کہ جس کو سن کر دل دہل گئے اور جسم کانپ گئے. اس منحوس گھڑی کے ٹل جانے کے لیے طلباء دعائیں مانگتے، نعرے لگاتے اور جد و جہد کرتے رہے، لیکن قانون فطرت نے اس گھڑی کو نہ روکا. اس گھڑی کے لیے خود غرض اور سفاک سیاستدانوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی. مشرقی پاکستان سقوط کی نذر ہو گیا اور مغربی پاکستان سکتے کی نذر. پوری قوم سناٹوں اور اندھیروں میں ڈوب گئی. جب ہوش آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ مشرق اور مغرب دونوں جگہ فوج ہتھیار ڈال چکی ہے. مشرقی پاکستان میں فاتح گروہ کی کمان جنرل اروڑا کے ہاتھ میں تھی اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں. قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا اور اس کو بچانے کے لیے جن محب وطن مشرقی پاکستانیوں نے جان کی بازی لگا دی تھی وہ قتل کیے گئے، جلا وطن کیے گئے، معاشی اعتبار سے برباد کیے گئے یا بنگلہ قوم پرستی کی جیلوں میں سڑنے کے لیے بند کر دیے گئے. اور پھر یوں ہوا کہ الزام لگانے والے ہی منصف اور جمہوریت، آزادی اور بنیادی حقوق کا نعرہ لگانے والوں نے ہی جمہوریت کا قتل کیا. اقتدار اعلیٰ بھارت کے ہاتھ رہن رکھا اور بنیادی حقوق کا گلا گھونٹ دیا.